الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. سورہ یوسف حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے اور واقعے کا حال نمبر 2 شروع ہو رہا ہے، اور اس کا شان نزول یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودی اور قریشیوں نے مل کر مطالبہ کیا کہ اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اصلی وطن تو شام ہے اور ان کی اولاد بنی اسرائیل کا بھی اصلی وطن شام ہے، مگر بنی اسرائیل مصر میں کیسے آئے؟ اس پر اللہ پاک نے یہ آیات مقدسہ نازل فرمائیں اور اللہ نے سمجھایا کہ ان کا اصلی وطن تو شام کا علاقہ ہے، بنی اسرائیل کا، مگر یوں برادران یوسف نے حضرت یوسف علیہ السلام سے ظلم اور زیادتی کر کے ان کو کنویں میں ڈالا، پھر وہاں سے وہ نکالے گئے، پھر بکتے بکاتے مصر کے اندر پہنچ گئے، پھر مصر کا اللہ نے بادشاہ بنا دیا. دیکھیں ترجمہ دیکھیں. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. البتہ تحقیق یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصے کے اندر آیات تقریریں ہیں پوچھنے والوں کے لیے، سوال کرنے والوں کے لیے. اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا، یہ حال نمبر 2 شروع ہو رہا. جب کہنے لگے برادران یوسف کہ البتہ یوسف اور اس کا بھائی بنیامین احب الی ابینا منا، وہ ہمارے باپ کو زیادہ محبوب ہے ہم سے، حالانکہ ہم تو بڑی طاقتور جماعت ہیں. ان ابانا لفی ضلال مبین، بے شک پکی بات ہے ہمارا ابا جان البتہ سری بھول کے اندر ہے، بہت بڑی بھول میں ہے ہمارا ابا جان. محبت تو ہم سے کرنی چاہیے تھی، ہم تو بڑے 10 بھائی بڑے طاقتور ہیں، مگر وہ محبت یوسف اور بنیامین سے زیادہ کرتا ہے. ہمارا باپ البتہ سری بھول میں ہے. یہ معنی میرے استاد محترم حضرت علامہ احمد سعید خان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا. یہی لفظ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر پر بھی استعمال فرمایا. انی اراک وقومک فی ضلال مبین، بے شک تیری قوم ابا جان اور
تم بھی سارے کے سارے گمراہ ہو پرلے درجے کے۔ وہاں چونکہ وہ قوم بھی اور ابراہیم علیہ السلام کے والد چونکہ گمراہ تھے، مشرک تھے، اس لیے وہاں پر ضلالت کا معنی گمراہی کرنا، بے دینی کرنا موقع محل کی مناسبت سے ہے۔ یہاں پر یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی کا چونکہ معاملہ ہے، مسئلہ ہے، اس لیے یہاں ضلال کا معنی گمراہی نہیں، یہاں ضلال کا معنی ہے بھول۔ بالآخر برادران یوسف نے آپس میں طے کیا، مشورہ کیا کہ ابا جان کے دل سے محبت ختم کرنے کے لیے یا پھر یوسف کو اپنا ابا جان سے جدا کرنے کے لیے کوئی رکاوٹ کا سامان بنائے۔ مشورہ کیا کہ قتل کر دو، اقتلوا یوسف او اطرحوہ، قتل کر دو یوسف علیہ السلام کو یا پھینک دو اس کو ایک ایسی زمین کے اندر جو بالکل جنگل کا علاقہ ہو، یخل لکم وجہ ابیکم، پھر خالص رہ جائے گی تمہارے باپ کی توجہ تمہاری طرف، وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اور ہو جانا اس کے بعد نیک بالکل بن جانا۔ شیطان بھی کیسی تعلیم دیتا ہے کہ پہلے گناہ کر لو، پھر گناہ کرنے کے بعد پھر نیک بن جانا۔ یہ شیطانی دھوکہ ہوتا ہے۔ بہرحال قال قائل منهم لا تقتلوا یوسفا، کہنے لگائے کہنے والا ان میں سے مت قتل کرو یوسف علیہ السلام کو۔ یہ کہنے والا کون ہے؟ تمام مفسرین کا، جمہور مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہ کہنے والا ان یوسف علیہ السلام کے بھائیوں میں سے سب سے بڑا بھائی تھا، جس کا نام تھا یہودا۔ اس نے کہا یار قتل نہ کرو، باقی اگر کرنا ہے تو پھر یہ کام کرو، وَأَلْقُوا فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ، اور ڈال دو اس کو ایک گہرے کنویں کے اندر جو جنگل کا کنواں ہو۔ علامہ احمد سعید خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ میرے استاد محترم مانا فرماتے تھے، ایسے کنویں میں ڈالو جو بالکل اندھیری رات کی طرح اندھیرا ہو، اس کنویں میں ڈال دو۔ یلتقط بعض السیارۃ، اٹھا لے گا کوئی اس کو مسافر، کوئی قافلے والے، ان کنتم فاعلین، اگر ہو تم یہ کام کرنے والے۔ یہ ساری باتیں مشورے کر رہے ہیں آپس میں، مگر یعقوب علیہ السلام کو ان کا علم کوئی نہیں ہے۔ اللہ کریم نے ثابت فرمایا ہے یہ ساری باتیں اور سارے مشورے کر رہے ہیں، مگر یعقوب علیہ السلام کو اس کا علم نہیں ہے۔ ثابت ہو گیا کہ یعقوب علیہ السلام عالم الغیب نہیں ہے، بلکہ عالم الغیب صرف اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ دوسرے نمبر پہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں ہے، وگرنہ وہ اگر یعقوب علیہ السلام کو عالم الغیب سمجھتے ہوتے تو کبھی یہ کام نہ کرتے، بلکہ ثابت ہو گیا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کا بھی عقیدہ تھا ان کی شریعت میں کہ میاں جہاں پردے آ جائیں، پردوں کے پیچھے سے دیکھنے والا بھی اللہ پاک ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کا بھی نظریہ تھا کہ عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے۔ قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف، مشورہ کر کے آ گئے اپنے ابا جان کے پاس، کہنے لگے اے ابا جان کیا ہو گیا ہے آپ کو کہ آپ یوسف علیہ السلام کے معاملے میں ہم پر اعتبار نہیں کرتے؟ یوسف علیہ السلام کا جو بھی معاملہ ہو آپ ہمارے اوپر اعتبار نہیں فرماتے، کیا معاملہ ہے؟ یعقوب علیہ السلام آگے سے خاموش ہیں، انہوں نے کوئی بات نہیں کہی، کیونکہ ان کو علم تھا کہ یہ بڑے دھوکے باز ہیں اور میرے معصوم یوسف کے متعلق کچھ نہ کچھ تدبیریں کرنے لگ جائیں گے۔ بہرحال اتنی بات کرنے کے بعد کہنے لگ گئے ابا جان وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ،
ہم تو یوسف کے بڑے خیر خواہ ہیں، جی ہم تو بڑے خیر خواہ ہیں، لہٰذا ابا جان یوسف کو ہمارے ساتھ بھیجے نہ کھیلنے کودنے کے لیے۔ یہی جملہ جو برادران یوسف نے یعقوب علیہ السلام کے سامنے کہا ہے، یہی جملہ شیطان نے بہشت میں حضرت آدم اور حضرت اماں حوا علیہ السلام کو کہا تھا، انی لکما لمن الناصحین، میں تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں۔ تو جو زبانی خیر خواہی ہونے کے دعوے کرتے ہیں، اصل میں پیٹھ میں کلہاڑے بھی وہی مارتے ہیں۔ بہرحال ارسل معنا غدا یرتع، ابا جان بھیج اس کو ہمارے ساتھ کل، یہ ہمارے جنگل میں جا کے سیر و تفریح کرے گا، کھیلے گا کودے گا۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم تو اس کے بڑے محافظ ہیں، حفاظت ضرور کریں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے جواب دیا، فرمایا انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یأکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون، بے شک مجھے حزن لگتا ہے، غم ہوتا ہے اس بات سے کہ اس کو مجھ سے تم دور لے جاؤ یوسف کو، اور خوف اس بات کا لگتا ہے کہ کہیں اس کو جنگل کا بھیڑیا کھا نہ جائے۔ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، اس حال میں کہ تم بے خبر رہو میرے معصوم یوسف سے اور اس کو جنگل کا بھیڑیا کھا جائے۔ جب یعقوب علیہ السلام کی یہ بات سنی تو آگے کہنے لگ گئے لَإِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ، اچھا بھیڑیا اگر اس کو کھا جائے تو ہماری اتنی بڑی طاقت ہے، ہم بڑے جو مضبوط جماعت ہیں، تو ہماری طاقت کا کیا فائدہ؟ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، ہم تو بڑی طاقتور جماعت ہیں، إِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ، پھر تو بے شک ہم ہو جائیں گے کمزور، ہم نقصان اٹھانے والے بن جائیں گے۔ باپ کے سامنے کچھ باتیں اور دل میں کچھ ارادے ہیں۔ اللہ نے ثابت فرمایا کہ سامنے کھڑے ہوئے ہیں بیٹے، مگر یعقوب علیہ السلام کو علم نہیں ہے کہ ان کے اندر کی حقیقت کیا ہے۔ ایک انگلی کی موٹائی کے برابر وجود ہوتا ہے انسانی جسم کا، چمڑا ہوتا ہے، وہاں سے علم نہیں پتہ چلا، تو جہاں پر مٹی کے پردے آ جائیں وہاں کیسے مردے کو علم ہو جاتا ہے کہ یہاں کون سا میرا رشتہ دار آیا ہو۔ قرآن کا مسئلہ سچا ہے، جہاں پردہ آ جائے وہاں پردوں سے پیچھے سے دیکھنے اور سننے والا صرف اللہ کی ذات ہے۔ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا، پس جب لے کر چلے گئے یوسف علیہ السلام کو، وَأَجْمَعُوا، اور اپنی جمعیت بنا لی، اجمعوا جمعیت بنا لی، اپنی اجماع کیا انہوں نے، أَن يَجْعَلُوا فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، اس بات پر جمعیت بنائی اپنی کہ اس کو ایک اندھیرے کنویں کے اندر ڈال دیں گے۔ جب کنویں کے اندر ڈالنے لگے تو کسی بھائی نے یوسف علیہ السلام کو تھپڑ مارا، کسی نے کیا کیا، کسی نے کیا کیا، قرآن اس بات کا تذکرہ نہیں کرتا۔ بہرحال جس وقت وہ کنویں میں ڈالنے لگے اس وقت یوسف علیہ السلام معصوم بچہ اپنی نگاہیں اوپر کر کے بھائیوں کی طرف دیکھنے لگ گیا، مگر کوئی بھائی بھی رحم دل نہ ہوا، اس کو احساس اور رحم پیدا نہ ہوا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اسی وقت یوسف علیہ السلام کے دل میں بات ڈال دی تسلیاں دینے کے لیے، کیونکہ ہم نے دیکھا وہاں پر یوسف علیہ السلام کے پاس ان کے والد یعقوب علیہ السلام بھی کوئی نہیں ہے، اور ان کی والدہ اور خالہ بھی ان کے پاس کوئی نہیں ہے، کوئی اور ان کو تسلی دینے والا کوئی نہیں ہے، اس لیے ہم نے یوسف علیہ السلام کے دل میں بات ڈالی اور تسلی دے دی۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا، اور ہم نے اس کے دل میں بات ڈالی کہ ایک دن ضرور بضرور تو ان کو خبر دے گا اس معاملے کی یقیناً ایک دن تو ان کو خبر دے گا۔
اور جب تو ایک دن ان کو اس زیادتی اور ظلم کی خبر دے گا اس دن وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ان کو شعور بھی نہیں ہوگا، حیران رہ جائیں گے کہ یہ یوسف ہے یا کوئی اور ہمیں خبر دے رہا۔ اس آیت سے دوسرا مسئلہ اللہ نے یہ ثابت فرمایا کہ تمام اختیارات کا مالک صرف اللہ کی ذات ہے۔ یوسف علیہ السلام معصوم بچے کو وہ کنویں میں ڈال رہے ہیں، مگر یعقوب علیہ السلام کے اندر ان کو بچانے کی طاقت نہیں ہے، ان کو بچانے کا اختیار نہیں ہے۔ اگر یعقوب علیہ السلام مختار کل ہوتے تو خود بخود اپنے اختیار سے یوسف کو کنویں کے اندر ڈالنے سے محفوظ فرما لیتے، مگر اللہ کریم نے ثابت فرما دیا ہے کہ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ سارے اختیارات کا مالک اللہ پاک ہے۔ بہرحال اللہ کریم فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام معصوم بچے کو جب کنویں میں ڈال کے واپس آنے لگے تو کہنے لگے یار دن کو گھر میں نہیں جانا بلکہ رات کے وقت جائیں گے چھپ کر، تاکہ ابا جان ہم پر غصہ نہ کرنے لگ جائیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، آئے وہ اپنے والد کے پاس اپنے گھر کے اندر عشاءً اندھیرے کے اندر، عشاء کے وقت یبکون روتے ہوئے اونچی آواز سے گھر کے اندر داخل ہوئے۔ جب روتے ہوئے داخل ہوئے یوسف علیہ السلام کے ساتھ ظلم زیادتی کر کے، تو یعقوب علیہ السلام نے جب پوچھا کہ کیوں رو رہے ہو اس حالت کے اندر، کہنے لگے ابا جان انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا، ہم آپس میں کھیل کود رہے تھے، کھیلتے کھیلتے ہم آگے نکل گئے اور یوسف اپنے بھائی کو ہم نے عند متاعنا اپنے سامان اور مال کے پاس، اپنے جو جنگل کے اندر شکار کرنے کا سامان تھا وہاں پر ہم نے ان کو اکیلا بٹھا دیا ہے۔ فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، جب ہم نے اس کو اکیلا بٹھایا ہے تو اس کو بھیڑیے نے حملہ کر کے کھا لیا ہے۔ لہذا ما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین، اور ہم جتنے بھی سچے بن جائیں آپ ہم پر اعتماد کرنے والے نہیں ہیں، آپ ہماری بات ماننے والے نہیں ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یہ جب انہوں نے برادران یوسف نے یعقوب علیہ السلام کے سامنے باتیں کہیں تو بطور ان کو نشانی اور علامت کے ان کا قمیص، یوسف علیہ السلام کا قمیص خون کے اندر جنگل میں شکار کر کے اس شکاری جانور کے خون میں قمیص لت پت کر کے سامنے بطور دلیل کے پیش کرنے لگ گئے۔ اللہ فرماتے ہیں جاءوا علی قمیصہ بدم کذب، اور لے آئے وہ قمیص کرتا یوسف علیہ السلام کا جھوٹے خون کے ساتھ رنگا ہوا۔ جب سامنے پیش کیا تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا یار بل سولت لکم انفسکم امرا، بلکہ جھوٹ گھڑ لیا ہے تمہارے نفس نے، بہت بڑے معاملے میں جھوٹ گھڑنا، یہ تم نے جھوٹ بولا ہے۔ جھوٹ بولنے کی دلیل یہ ہے کہ بھیڑیا ایسا سمجھدار تھا کہ اس نے میرے معصوم بچے کا قمیص اتار کے آرام سکون سے رکھ دیا، میرے بچے کو تو چیر پھاڑ کر معصوم یوسف کو کھا گیا، مگر اس کے قمیص کو ایک بھی جھریٹ نہیں آنے دی۔ بل سولت لکم، ہمیشہ مجرم کوئی نہ کوئی اپنا سوراخ چھوڑ جاتا ہے، سوراخ کوئی نہ کوئی راستہ چھوڑ جاتا ہے جہاں سے مجرم چور پکڑا جاتا ہے، چوری سے کہیں سے کچھ نہ کچھ اپنا نشانی علامت چھوڑ جاتا ہے۔ تو ان کے ذہن یہ کام کرنے سے قاصر رہے کہ ہم جو جھوٹا کرتا پیش کر رہے ہیں وہ تو بالکل صحیح سالم ہے،
تو ابا جان ہمارے اللہ کے نبی ہیں، ان کو نہیں علم ہوگا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں؟ بہرحال یعقوب علیہ السلام کو بڑا حزن پہنچا، بڑا غم پہنچا، پھر بھی اندازہ لگاؤ اس غم کے اندر انہوں نے کس ذات کو پکارا ہے؟ فصبر جمیل، صبری صبر جمیل، میرا صبر صبر جمیل ہے، میں سب سے اعلیٰ اور اچھا صبر کرنے والا ہوں۔ صبر کرنے کے ساتھ ساتھ واللہ المستعان علی ما تصفون، جو کچھ تم باتیں کر رہے ہو، بیان کر رہے ہو، ان ساری چیزوں کی مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ واللہ المستعان، میرا مددگار اللہ کی ذات ہے، میں اللہ سے اپنی مدد مانگتا ہوں۔ میری سننے والا بھی اللہ ہے، میرے چھوٹے بڑے غم دیکھنے والا اور سننے والا بھی اللہ ہے، اور میری مددیں کرنے والا بھی اللہ پاک ہے۔ اللہ کریم نے حضرت یوسف علیہ السلام کے اس قصے کی دوسری کڑی اور دوسرے حصے سے یہ ثابت فرمایا، اس امت کو تعلیم دی ہے کہ جتنے بھی تمہارے اوپر غم آ جائیں، دکھ آ جائیں، تو اس وقت اللہ کی ذات کا دروازہ چھوڑ کر کسی اور دروازے پر نہیں جانا۔ یعقوب علیہ السلام نبی کی یہی تعلیم ہے، انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ کوئی تعویذ لکھ کر میں اپنے گلے میں لٹکا دیتا ہوں تو میرے غم دور ہو جائیں گے، فلاں ہو جائے گا، کوئی ٹونے ٹپلے کروں گا، نہیں، واللہ المستعان، فرمایا کہ میرا مددگار وہ اللہ کی ذات ہے، اس لیے مدد اللہ سے مانگنی ہے، چھوٹے بڑے غم بھی اللہ کے سامنے ظاہر کرنے ہیں، تب جا کے انسان قرآن مقدس سے صحیح ایمان حاصل کرے گا، کیونکہ اللہ کریم نے قرآن مقدس کو ہی ایمان کا اور ہدایت کا خزانہ بنا کے بھیجا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔